فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا احسان سعید صاحب جو کہ ہمارے الحاج صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ دعوت پیش کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے غلامی کو بتانے گا سے ہمارے دوست منور فرمائیں گے۔ ایک زور دار نعرہ سنا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، محشر کے میدان میں یہ ہاتھ گواہی دیں گے، نعرہ رسالت، یا اللہ آج کی رات گواہ ہو جائے، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم والصفا، قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صادق الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والطيب. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي الحسن والحسين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وجلہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شمس ذات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور خلق المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازلی اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیال رسید پیش کرنے کے بعد علی مرتبہ محتشم سامعین بھی مقام اساتذہ و علماء کرام، حاضرین ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب السعید محفل میلاد مصطفیٰ اور ہمارے وجود چودھری محمد شریف اور چودھری محمد جاوید کی والدہ کے سارے ثواب کے لیے نکاح رضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحومہ مغفورہ اماں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور مرحومہ کے دلہ علی و ہمارے کو صبر جمیل و عصمت عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بارگاہ عظیم دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، جس میں ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو خیرات اور تسکین کے اجال نصیب ہو۔ بیان تو قبلہ و صلی محترم کا ہوگا، میں نے بس 10 منٹ کے اندر ہی اپنے سبق کو ختم کروں گا۔ سبق سنانے کے لیے بندہ نہیں حاضر ہوا ہے۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسی مجلس سے لیے جاتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ذہن ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تو ہم ڈھولی بھرا کر عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن یہ وہ مجلس تھی کہ اس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ بابا تھی اور حضور حجر انور میں موجود تھے اور صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندے ملا۔ یار آج جلسہ ایسا ہو جائے، کوئی خطیب اچھا بیان کرے، کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں سراخاری کرے تو مہینوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں کہ میں اچھا خطیب مل گیا، اچھا نعت خان مل گیا، کیسا رنگ بنا، کیسا ماحول بنا، تو پھر وہ کیوں نہ فخر کرتے رہو یاروں کی حضور ملے۔ ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا، ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا
وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوند نہیں ملا. سنن نسائی کا پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا ما اجلسکم، حضور نے پوچھا صحابہ سے ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا بھی کا آپ کو عطا کر کے. فرمایا حضور آپ مل گئے اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے جو دین ملا اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا. فرمایا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دی. سبحان اللہ. شاید کسی کا ترجمہ بھی کس نے کیا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں جو انعام دیا اور ہدایت دین دی ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سامعین محترم بات تو خطا سی ہے، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، آپ کہیں گے محفل میلاد میں، تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن حضور نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، میری آمد کی خوشیاں منا رہے ہو؟ صحابہ نے برجستہ عرض کی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو انعام ہوا اور ہدایت دین ملی ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے باقاعدہ قسم لی اور صحابہ نے باقاعدہ قسم دی. جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتان جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. فرمایا محبوب ذرا باہر نکل کر دیکھو تمہارے صحابہ کا اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے. مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے قدردان نکلے اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب ناز کر رہا ہے مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. اس لیے خوش نصیب ہے میں اور آپ کہ آج ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. سامعین محترم حضور علیہ السلام کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی ہم حق شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدہ میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح بولتے رہیں، لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا. اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا. ہم نے کتب میں پڑھا کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی. ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، کوئی تمنا بھی نہیں کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بری ہو گئی آپ بھیج بھی دے. کوئی بولا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں اب جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا اب جو میرے بعد آخری زمان ابھی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. وہ جس کے ذکر پر طاغوت نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی بھی دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا. نہ دانم آنکھ گلے خندان چہرے کے بودارت کہ مرغے ہر چمنے آرزو ادارت. یارو ہر کوئی حضور کا منتظر ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من النعم. فرمایا تم اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی ذات ہے نا. کہ فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں.
کہ فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اگلے مقام فرمایا فاطمہ کو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، یعنی تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، تمہارا طرز عمل، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو اگر میرے اہل بیت کے لیے اذیت کا سامنا ہے تو حضور نے فرمایا میرے لیے بھی اذیت کا سامنا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک خاص دین کا راستہ بتایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے جس طرح مشکلات کا سامنا کیا، جب بدبخت یزید نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت لو، آپ نے فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں پہ جھکے گا۔ میں یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو اس میں 113 سوراخ تیروں کے تھے اور 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ یارو اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، 3 دن کا پیاسا، جب وہاں نکلا تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بنت کی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے سر سجدے میں رکھا تو آخری لفظ یہ تھے اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بعمرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ ہمارا مالک حسین تو سر کٹا کر لیے حضور حاضر ہے، مالک حسین تجھ پہ راضی ہے، مالک تو بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا بو لالا وطن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین بن علی پر، آج یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا شخص مٹ گیا، اس کا حسین مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان جناب امام حسین کا نام لے کر جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پر ہوں تو کھڑا نہیں ہو جا سکتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ جناب امام حسین نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا، فرمایا قیامت تک کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ رکھے۔ اگر آج ہم نواسے رسول امام حسین کی زندگی کو حاصل کر لیں تو آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رب نے فرمایا کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو، تم للناس، جو خیرات نصیب پیش کرنے والی ہو۔ اس لیے جس محبوب کے ہم امتی ہیں اگر ہم اس کا حق ادا کر لیں ہماری دنیا ہی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آخری حدیث پیش کرنے ہماری اجازت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ اسمع مرۃ لمن لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے پر ایمان لائے۔ فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے پر ایمان لائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو 7 مبارکیں دی۔ فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ اسمع مرۃ لمن لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے اور نام بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اگر ہم دیکھیں ہم تو خود شناسی نہ تھے، اس محبوب نے ہمیں خدا شناسی کا فیصلہ دیا اور ہم نے اپنے رب کو پہچانا، پھر ہم نے حضور علیہ السلام کی عزت پر ناموس پر جب اپنی جان قربان کر دے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام
کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بخشش کہاں اے صاحب قرآن، تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان، تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر۔ وہ لاکھ کوششیں کریں ہم اپنے واسطے ہوگی مگر نہ مشکلیں آسان تیرے بغیر۔ ہمارا امام نے یہاں پر کیا خوب کہا تھا، فرمایا کہ باپ خدا خدا نہیں حضر کہیں کا کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ہمارا کوئی لا مقام کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام علی مقام کی شان بیان کرے تھے علامہ صاحب، سبحان اللہ، تو مجھے جذب آیا کہ ایک بند سبحان اللہ، سلطان واقعی کا مشہور ہے، سبحان یہ کر دی